سورہ قصص کی آیت نمبر 51 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے مسلسل بات کو نازل کیا، قرآن مسلسل نازل ہوتا رہا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اس لیے ہے کہ قرآن کی باتیں دل میں زیادہ پختہ ہو جائیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے ان سے پہلے کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت اور انجیل اور زبور کے ماننے والے مسلمان جو توریت اور انجیل کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں، ہم بہ یؤمنون، وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی اسے ماننے والے تھے۔ کیونکہ توریت میں قرآن کا ذکر تھا، نبی آخر الزماں کا ذکر تھا، تو ہم تو پہلے ہی ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ چونکہ یہ آسمانی کتاب توریت پر ایمان لائے، یا انجیل پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر یہ حضور پر بھی ایمان لے آئے، تو اس طرح انہیں دگنا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ 2 نبیوں پر اور 2 کتابوں پر وہ ایمان لائے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں توریت کو ماننے والے ہیں، کیونکہ توریت میں بھی اسلام کا ذکر ہے، ہر نبی نے اسلام ہی کی دعوت دی۔ بما صبروا، یہ فضیلتیں ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ایمان لائے، اسلام لائے، اور اسلام کی راہ میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور انہوں نے گناہ کو نیکی سے دور کیا، یعنی اگر کبھی غلطی میں گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، کہ توبہ کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فوراً نیکی کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرمائے، اور اس کی راہ میں دینے والا دل عطا فرمائے۔ جائز ذرائع سے ہم مال حاصل کریں، جائز ذرائع میں خرچ کریں، غرور، تکبر، عجب سے، کنجوسی سے، ہوس اور لالچ سے، دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے مال کو مرنے سے پہلے دین کی ترویج و اشاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن یہ سب مال چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، جو اللہ نے مال دیا ہے اس سے دین کی خدمت کر لیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ بے حیائی کی بات سنتے ہیں، فضول باتیں سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ ایسے لوگوں سے بحث میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ ان سے اعراض کر لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فضول بحث کرنے سے منع فرمایا۔ وَقَالُوا، اور جب لوگ زیادہ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہمیں جاہل اچھے نہیں لگتے، ہم جاہلوں کے منہ لگنا نہیں چاہتے۔ جب انسان دین کی تبلیغ کرتا ہے تو بسا اوقات بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، کوئی نیکی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بسا اوقات کسی پر نماز کی محنت کی جائے لیکن وہ نمازی نہ بنے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، کوشش کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا، اور کسی کے انکار کرنے سے مایوس نہ ہو، بار بار اسے دین کی بات بتاتے ہی رہیں، کیونکہ ہر جملے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔
تو ہم کیوں دین کی دعوت سے رکیں؟ مگر انداز بہت پیارا ہونا چاہیے، موقع محل دیکھ کر اس انداز میں نصیحت کی جائے کہ اسے سمجھ میں بات آ جائے۔ اسی طرح ہم کیسٹ دیتے ہیں کسی کو بیان سننے کے لیے، تو پہلے اس کیسٹ کو خود سن لیں، پھر دیکھیں یہ کیسٹ کا بیان اس کی نفسیات کے مطابق ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے، اب ہم اگر اسے ایسی کیسٹ دیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ والدین کی نافرمانی کرنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اب چونکہ والدین کا نافرمان ہے، یہ کیسٹ سنے گا ہی نہیں، شیطان اس کو سننے نہیں دے گا۔ اب ایسی کیسٹ دینی ہو تو اس کا کور آپ نکال دیں اور صرف کیسٹ دیں، کہیں یہ قرآن حدیث کی روشنی بیان ہے، آپ اسے سنیں۔ وہ سنے گا، جب قرآن و حدیث کی باتیں سنے گا تو اس پر اثر ضرور ہوگا۔ مثلا یہ کیسٹ آخر قصور کس کا؟ والدین سے محبت کیجیے۔ الحمدللہ قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کئی نوجوان تائب ہو گئے اور وہ والدین کے فرمانبردار بن گئے۔ اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں معزز بھکاری بہت سارے لوگ بنتے ہیں، یعنی جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرم نہیں آتی۔ آپ یہ کیسٹ معزز بھکاری ضرور عام کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے اس رسم کا خاتمہ ہو، لوگوں کو شرم آئے۔ جب لوگ شرم کریں گے اور انہیں احساس ہوگا کہ یہ بھیک ہے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بھیک مانگی جا رہی ہے، کہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ اپنی بیٹی کو کیا کیا دیں گے، نہیں یہ چیز بھی دینی ہوگی، اچھا آپ یہ بھی نہیں دیں گے، یہ بھیک ہے، انہیں اب کیسے سمجھایا جائے؟ اگر میں سمجھاؤں یا آپ سمجھائیں تو شاید انہیں غصہ آ جائے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان دے دیں گے۔ جب قرآن و حدیث کی بات ایک مسلمان سنتا ہے تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ بھائیوں نے، بلکہ ایک نوجوان نے تو مجھے آ کر کہا کہ یہ کیسٹ میں نے سنی ہے، میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں جہیز نہیں لوں گا۔ تو یہ نوجوان آگے بڑھیں اور ان میں ایسا جذبہ بیدار ہو کہ وہ اس رسم کو جو کہ اب لعنت کی صورت اختیار کر گئی ہے اس کا بائیکاٹ کریں۔ تو یہ صرف لڑکے والے ہی کر سکتے ہیں، ان کا ذہن بنے اور باہمی رضامندی سے وہ یہ کہیں دیکھیں اگر ہم نام و نمود کر کے اتنی رقم جہیز میں ضائع کریں گے اور اس طرح ہم ایسی رسم کو باقی رکھیں گے تو سوچیں کہ ہم تو دے سکتے ہیں، آپ لے بھی سکتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خوشی سے دے رہے ہیں، آپ خوشی سے لے رہے ہیں، آپ کا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے۔ مگر اس رسم کا ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کئی غریب بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کے پاس جہیز کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسلام نے شادی کو بہت آسان کیا، اسلام میں شادی سب سے آسان اور سستی اور سادگی کے ساتھ ہے، لیکن ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ہندوانہ انگریزوں، یہود و نصارہ کے رسومات کے ذریعے اپنے آپ پر مشکل پیدا کر دی۔ تو جرت چاہیے، ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان کیسٹوں کو عام کرنا ضروری ہے۔ تو ہم عام کر دیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ اور اگر کوئی کیسٹ سن کر یا ہماری نصیحتیں سن کر پھر بھی وہ ہدایت پر نہ آئے تو ہم مایوس نہ ہوں، جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور جن کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو گئے یا ان کے دل مردہ ہو گئے تو مردہ زمین پر، پتھریلی زمین پر جتنی بھی بارش برسے وہاں پر کھیت اور باغات نہیں اگتے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی اگر ہم اسلام لے آئیں، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہمیں زمین سے اچک کر باہر پھینک دیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ ہم زمین سے اچک کر باہر پھینک دیے جائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اسلام لائیں گے تو ہمارا خاندان بائیکاٹ کر دے گا، ہم مکے میں نہیں رہ سکیں گے۔ آج بھی کئی کافر ایسے ہیں جو اسلام سے متاثر ہیں، خود بعض کافروں کو ہم نے اسلام کی دعوت دی تو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کہتے ہیں جی اسلام تو بہت پیارا مذہب ہے، دل چاہتا ہے قبول کر لیں، مگر ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان ہمارا بائیکاٹ کر دے گا۔ فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ نہ بنایا؟ حرم کو امن کی جگہ اللہ نے بنایا۔ تو اے کفار مکہ، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کیوں نہیں رکھتے کہ جب تم کافر ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا ہے؟ اگر تم مکے میں رہتے ہوئے ایمان لے آؤ گے تو کیا تمہاری اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، ان کی طرف
ہر قسم کے پھل کھانے کے لیے لائے جاتے ہیں. مکے میں اس دور میں بھی ہر قسم کے پھل اور اناج اور غلہ موجود ہوتا. من لدنا، یہ ہماری طرف سے ان پر رحمت ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ حقیقی طور پر امن دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جب اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں گے تو غیب سے ان کی مدد کی جائے گی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. بطیرت معیشتها، جو اپنے عیش پر اتراتے تھے، غرور کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی دولت پر وہ ناز کرتے تھے. فتلک مساکنہم، پھر ان کی بستیاں موجود ہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ان کے بعد بہت تھوڑے لوگ اس میں رہے. یعنی یہ ویران ہو گئے، ان کے مکانات ویران ہو گئے، ان کی آبادیاں اجڑ گئیں. پھر کبھی کبھی کوئی مسافر گزرتا راستہ بھٹک کر تو وہ وہاں کبھی چند گھنٹے گزار لیتا، مگر وہ تہذیب و تمدن کے مرکز اور ترقی کا منبع وہ ویران ہو گیا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور یہ ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کا اب کوئی وارث نہ بچا، ہم ہی ان کے وارث بنے. مراد یہ ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے بال بچے چھوڑ کر مرتا ہے، اس کے مال کے وارث بال بچے ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ گناہوں کی وجہ سے ایسے ہلاک ہوئے کہ یہ بھی ہلاک ہوئے، ان کی اولادیں بھی ہلاک ہو گئیں، کوئی ان کا وارث نہیں تھا. حقیقی طور پر ہر مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. وما کان ربک مہلک القری، اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک نہیں فرماتا. حتی یبعث فی امہا رسولا، جب تک کہ ان کے مرکز میں رسول کو نہ بھیجے. یعنی اگر کئی بستیاں ہیں، ایک بستی ایسی ہے کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر رسول بھیجا جاتا ہے اور ان کی تبلیغ پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے. یتلو علیہم آیاتنا، وہ رسول ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. پھر جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں تباہ کیا جاتا ہے. وما کننا مہلک القری، اور ہم نے بستیوں کو ہلاک نہیں کیا. الا واہلها ظالمون، مگر اسی وقت بستیوں کو ہلاک کیا جب وہاں کے رہنے والے گناہگار تھے. انہوں نے گناہ کیے، پھر آخرکار گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم گناہگار مسلمانوں پر آنے والی مصیبتیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وما اوتیتم من شیء، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے عہدہ ہو، چاہے منصب ہو، چاہے گاڑیاں ہو، چاہے بنگلے ہوں، چاہے فیکٹریاں ہوں، فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وزینتها، اور یہ دنیا کی زینت ہے. دنیا بھی فانی اور دنیا کا مال بھی فانی. وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت بہتر ہے، وہ جنت ہے. وابقا، اور ہمیشہ رہنے والا ہے کہ جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مراد یہ کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں کہ حقیر دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی وسلم، صلاۃ و سلام علیہ وسلم.